आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कश्मीर पर हिंदुस्तानी कब्जे को 77 साल और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे को आज छठा साल शुरू हो गया है। आज मुजफ्फराबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बुरहान वानी शहीद से लेकर सैयद अली गिलानी तक, कश्मीर के बहादुर बच्चों और बच्चों से लेकर आसिया अंद्राबी तक, बहादुर और बेखौफ यास्मीन मलिक से लेकर मीर वाइज उमर फारूक तक, जदोजहद आज़ादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर शहरी, हर कारकुन को हम सलाम पेश करते हैं और इस जदोजहद में हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं जब तक कि उन्हें उनका हक आज़ादी नहीं मिल जाता और वो सुरखरू नहीं हो जाते। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत दुनिया मानती है, ना पाकिस्तान मानता है। भारत इस भूल में न रहे कि वो काले, जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है। भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए बामायने और नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत दी है, जबकि यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय मुजालिम और बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी से कश्मीरियों का अज़म आज़ादी मजबूत हो रहा है। 3 जंगे कश्मीर पर लड़ चुके हैं, जरूरत पड़ी तो 10 और भी लड़ेंगे। नाज़रीन, कश्मीर पर हिंदुस्तान कब्जे की तरह फलस्तीन पर इजरायली कब्जे को 77 साल गुजर चुके हैं। 47,000 फलस्तीनियों को शहीद करने, लाखों को जख्मी करने और 25 लाख आबादी के घरों को तबाह करने वाले इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रेड कार्पेट इस्तकबालिया दिया गया है। हलबर्दारी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जिस शख्स से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया वो इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू था। जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने गैर संजीदा ऐलानात, इकदामात और बयानात की वजह से बदनाम है, वहीं गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम की मौजूदगी में एक ऐसी बात की कि जिसे माहिरीन अहमकाना, बेहुदा और मजायका खेज करार दे रहे हैं। कनाडा को 51st स्टेट, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने, पैनामा कैनाल को अमेरिका का हिस्सा करार देने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो समझते हैं कि गजा में रहने वाले फलस्तीनियों को वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं कि जिसकी क़यादत अमरीका करेगा। अमरीकी सदर ने बिना किसी सबूत के ये दावा किया है कि फलस्तीनी सिर्फ इसलिए गजा वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने गजा को किसी तबाहशुदा इलाके से तशबीह देते हुए कहा है कि हम इसके मालिक होंगे और वहां मौजूद तमाम खतरनाक बमों और दीगर हथियारों को खत्म करने, जमीन को बराबर करने और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे गजा के मुस्तकबिल का मंजरनामा पेश किया है कि जिसमें फलस्तीनी शामिल ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ के बारे में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि यह एक ऐसा आइडिया है कि जिस पर गौर करने की जरूरत है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि सबको उनका यह आइडिया बहुत पसंद है। अमरीकी सदर का कहना है कि इस मंसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद होते देखता हूं। फलस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत अर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। मैं इजराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब के साथ अर्दन और मिस्र ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फलस्तीनियों को मिस्र और अर्दन मुंतकिल करने के मंसूबे को अक्सर मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि गजा की आबादकारी अगर करनी है तो वो सिर्फ फलस्तीनियों की मौजूदगी में हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप मंसूबे पर अर्दन ने कहा है कि 2.5 लाख फलस्तीनियों की जमीन पर लग्जरी होटल बनाने का डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा कॉलोनियलिज्म है और ये अरब अवाम के खिलाफ ऐलाने जंग तस्वर होगा। अगर अमरीका ने हम पर दबाव डालने की कोशिश की तो हम इजराइल अर्दन अमन मुआहिदा मुअत्तल करने के साथ साथ अमरीकी आर्मी बेस को अर्दन से निकल जाने का भी मुतालबा कर सकते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो कि जिसने अब तक ट्रंप की तजवीज़ को दुरुस्त करार दिया हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को नस्ल कशी के मुतरादिफ करार देते हुए कहा है कि गजा की आबादी को मुंतकिल करने और फलस्तीनी इलाके को तरक्की देने का मंसूबा नस्ल कशी के मुतरादिफ होगा। इसी तरह अमरीकी कांग्रेस में
डेमोक्रेट्स की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद फलस्तीनी निजाद अमरीकी राशिदा तलीब ने यह कहा है कि ये सदर नस्लकशी के एक मुजरिम के बगल में बैठकर खुलेआम नस्लकशी का मुतालबा कर रहा है। कनेटिकट से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर तबसरा करते हुए अपनी एक्स पोस्ट में यह लिखा है कि वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। गजा पर अमरीकी हमले के नतीजे में हजारों अमरीकी फौजी हलाक हो जाएंगे और मशरक़ वस्ता में कई दहाइयों तक जंग जारी रहेगी। ये एक बुरे और बेहुदा मजाक की तरह है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने यह कहा है कि गजा पर अमरीकी कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के बयान से धचका लगा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी किसी मुहिम जोई की हिमायत नहीं करेगा कि जो दो रियासती हल के मुनाफी हो। शुरू दिन से ऑस्ट्रेलिया की गजा से मुतल्लिक पॉलिसी वाज़ेह है और वो दो रियासती हल है। आज भी हमारी यही पॉलिसी है। लेकिन सबसे अहम, सऊदी अरब ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुताल्लिक तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सऊदी अरब एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखेगा कि जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी जेरूसलम हो और इसके बगैर सऊदी अरब इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में मजीद कहा है कि उनका फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक मौक़िफ़ अटल है और इस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। गजा में इजरायली जहारियत का मुकाबला करने वाली हमास की तरफ से अमरीकी मंसूबे को नस्लकशी करार देते हुए मुस्तरद करने के साथ साथ ये कहा गया है कि मंसूबा रिडिकुलस और एब्सोल्युटली एब्सर्ड है। तमाम फलस्तीनी तंजीमों ने भी डोनाल्ड ट्रंप मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल ओब्रायन ने अपनी एक्स पोस्ट में ट्रंप मंसूबे को फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने और उनकी कौम को मिटाने के मुतरादिफ करार देते हुए लिखा है कि गजा फलस्तीनियों का घर है। गजा की तबाही और अमवात इजरायली हुकूमत के हाथों हजारों आम शहरियों के कत्ल का नतीजा है कि जो अक्सर अमरीकी बमों से किए जाते हैं। चीन, तुर्किया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, ब्राजील, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कोई भी ऐसा मुल्क नहीं कि जिसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हमायत की हो। मगर सबसे बेहतरीन जवाब अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर की तरफ से सामने आया है। रियाज मंसूर ने कहा है कि जो गजा के रिहायशियों को किसी खुशगवार अच्छी जगह भेजना चाहते हैं वो उन्हें इजराइल में उनके असल घरों को वापस जाने दें। ये वतन हमारा है, हम यहीं रहना पसंद करते हैं और मेरे ख्याल में रहनुमाओं को फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतल्लिक मंसूबा बगैर सोचे समझे बयान देने की उनकी आदत की एक और मिसाल है, एक और कड़ी है कि जिसे पहले उन्होंने कनाडा और मेक्सिको में टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर जब मज़ामत का सामना करना पड़ा तो इकदाम वापस ले लिया गया। बिल्कुल वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गजा से मुतल्लिक मंसूबे से भी पीछे हट सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के सामने बिछे जा रहे थे, इस पर मीडास-touch.com के एडिटर इन चीफ रॉन फ्लिपकॉस्की ने तबसरा करते हुए महज 2 अल्फाज लिखे हैं, बीबीज बटलर। नेतन्याहू का दौरा अमरीका और अमरीकी सदर के रवैये का इससे बेहतर अहाता शायद मुमकिन ही नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रहने वाली मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं। मलिया लोधी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर सोचे समझे बयान देते जा रहे हैं या फिर ये सब कुछ प्लानिंग के तहत आपको दिख रहा है? देखिए, अमेरिका का जो सदर है वो एक दिन कहता है कि मैंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, दूसरे दिन कहता है कि मैंने कनाडा के 51st स्टेट बनाना है, तीसरे दिन कहता है कि मैं पैनामा कैनाल पे भी कब्जा करना चाहता हूं, और अब उनकी जो लेटेस्ट बयान है उसमें वो कहते हैं कि जी मैं गाजा को ओन करना चाहता हूं, गाजा पे कब्जा करना चाहता हूं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि इस बयान पे जो आपने देखा है महर, पूरी दुनिया ने मजम्मत की है, इसकी मुखालफत की है इस प्लान की। ये बहुत ही ख़तरनाक बयान है, ये बहुत ही यानी कि गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि इट इज़ एन अनवर्केबल प्लान। ये काम नहीं कर सकता, इस पे अमल नहीं हो सकता, बिकॉज कोई उनके साथ ताउन करने को तैयार ही नहीं है।
مگر میڈم ایمبیسڈر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ٹو ایکچولی آلسو گو اینڈ ریکگنائز اے کیپٹل آف اسرائیل اپنی پچھلی حکومت میں، اور ایک گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت کہیں نہ کہیں یہ یقین کے اوپر چلتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو مجھے کوئی کرے گا نہیں، ہم نہ تو قبول کریں گے نہیں، چاہے مصر ہو اردن ہو، ان کا یہ ماننا ہے کہ بیکاز اکنامکلی ہماری مائٹ اتنی ہے یہ آپشن ہی نہیں ہوگا. مہر یہ تو ان کا خیال ہے نا. دوسرا یہ کہ ہمیں ابھی یہ نہیں معلوم کہ کتنے سنجیدہ ہیں. از دس اے سیریس پلان یا اٹس ون آف دوز اسٹیٹمنٹس جو کہ وہ کرتے ہیں ریگولرلی جسٹ ٹو ساؤنڈ ویری پاورفل اینڈ ویری اسٹرانگ. وی ڈونٹ نو. یا یہ کہ اٹس این اوپننگ بڈ، یعنی کہ سب سے میکسیملسٹ پوزیشن آپ بیان کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس پوزیشن پہ آ کے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیان اور اس قسم کا جو پلان ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، خلاف ورزی ہے. وہ یو این ریزولوشنز بے تحاشا ہیں پیلسٹائن پہ، ان کی بھی خلاف ورزی ہے جس پہ کہ امریکہ نے خود ووٹ کیا ہے. پھر یہ کہ امریکہ کی جو اپنی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے، ٹرمپ نے اس کو ریورس کر دیا ہے بائی میکنگ سچ این آؤٹریجس اسٹیٹمنٹ. I mean, it is a ridiculous statement, an outrageous statement, and frankly unacceptable. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے، یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، پورا دن گزر گیا ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی بیان ہی نہیں آیا. There's no condemnation. وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ہماری فارن آفس؟ I mean, given کہ آسٹریلیا was the first to respond, it's amazing جو لتھارجی ہمیں اپنے فورن آفس سے دکھ رہی ہے. مگر میڈم ایمبیسڈر، یہ ایبراہم ایکارڈز پہ بڑا فخر کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. I mean, he is also aspiring and had ان کا خواب تھا یہ کہ ان کو نوبیل پیس پرائز بھی ملے گا. لیکن ایز آف رائٹ ناؤ UAE سب دے فیل ان لائن، مگر سعودی عرب کھڑا رہا. سعودی عرب نے آج بھی واضح کیا ہے کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کسی منصوبے کو وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. پاکستان کا موقف سامنے آیا نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کا یہ اسٹینڈ جو ہے، از دیٹ the biggest support the world has right now or the Palestinians have right now? دیکھیں، سعودی عربیہ is amongst the leaders of the Muslim world, the Arab world certainly. اور اس کا جھٹ بیان آ جانا ویری ویری ایکسپیڈیشیسلی، اور یہ کہنا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک فلسطینی ریاست قائم نہ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست. تو میرا خیال ہے انہوں نے تو بہت ہی کلیئر واضح کر دیا ہے ویئر دے اسٹینڈ. میرا خیال ہے اب عرب لیگ کی بھی میٹنگ کافی جلدی ہو جائے گی، وہاں پر بھی میرا خیال ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ضرور ہوگا جس میں کہ وہ ریجیکٹ کریں گے ٹرمپ کے پلان کو، اور یہی کہیں گے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تب تک امن نہیں آ سکے گا مشرق وسطیٰ میں، اور نہ ہی امریکہ کا کوئی انفلوئنس ہوگا مڈل ایسٹ میں. اس لیے کہ دیکھیں امریکہ کے سارے ایلائز جو ہیں اس کو چھوڑ گئے ہیں اس ایشو پہ. آپ دیکھیں فرانس، یو کے، آسٹریلیا کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ سارے ایلائز ہیں آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن کوئی ایلائی اس وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا امریکہ مگر کے میڈم ساتھ. ایمبیسڈر، ایجپٹ وہ پہلا ملک تھا جس نے معاہدہ بھی سائن کیا 70s کے اندر، بڑا کلوز ایلائی رہا ہے امریکہ کا. آئی مین دیر IMF پیکیجز، فائنینشیل ایڈ رائٹ ناؤ. ایجپٹ کا کیا پوزیشن ہے؟ ابھی تک تو نہ کر دی گئی ہے، لیکن کیا منا لیا جائے گا آفٹر نیگوسیشنز؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مسلم ممالک جو ہے، کوئی مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. دے کی ناٹ گو اگینسٹ دا وشز آف دیئر اون پیپل. آپ مسلم اسٹریٹ اگر دیکھیں تو وہاں تو اس وقت ایک غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. دیر از اینگر ان دا مسلم اسٹریٹ آن واٹ ٹرمپ ہیز سیڈ. اور یہ کہنا اس دور میں ایک امپیریلزم کا نیریٹو اڈاپٹ کرنا کہ ہم جا کے اور ملکوں پہ اور لینڈز پہ جو دے ڈونٹ بلانگ ٹو امریکہ ہم قبضہ کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے مسلم دنیا میں کیا رسپانس ہوگا؟ ظاہر ہے. اینڈ آئی تھنک بسائڈز دیٹ انٹرنلی اپنی فریجلٹی کی وجہ سے شاید مصر یہ افورڈ بھی نہ کر سکے کہ جو سیسی نے ایک قسم کی ریپریشن قائم کی ہوئی ہے ادھر. یو نو اف یو ہیو پیلسٹینینز کمنگ اپ، دیر از a lot more to control and people will be up in arms. جی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی عرب ملک نہیں ہے اس وقت جو کہ اپنے عوام کے امنگوں کے خلاف جائے گا. اینڈ آئی تھنک پاپولر اوپینین ان دا مسلم ورلڈ، عرب ورلڈ از فرملی اگینسٹ واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز سیڈ. یعنی کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ایتھنک کلینزنگ، دس از اے کال فار ایتھنک کلینزنگ، انیکسیپٹیبل اینڈ ٹوٹلی آؤٹریجس.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिया लोधी साहिबा मौजूद थी, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, कम्प्लीटली रिडिकुलस एंड आउटलैंडिश करार दे रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है। एक वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बाकायदा सफ बंदी में मसरूफ। रात गए अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी बैठक, कौमी एजेंडे के लिए कमेटी का क़याम और 80 नौ इंतखाबात का मुतालबा। जबकि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार। स्वाबी में जलसा तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना मिलने पर प्लान बी पर अमल दरामद होगा। अपोजिशन जमातें तेजी से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कुर्बतें बढ़ा रही हैं। कल रात तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के शाइये में मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, मुस्तफा नवाज खोकर और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। अपोजिशन जमातों की क़यादत ने आइंदा मिलकर चलने का फैसला किया और कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए कमेटी बनाने पर इतफाक किया। कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि मेंबरान में JUIFA और PTI का एक एक नुमाइंदा और मुस्तफा नवाज खोकर शामिल होंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा करते हुए कहा है कि यह अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं, इसे फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तमाम पार्टियों ने इस बात का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर 80 नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये पेशकश की कि पहले वो हमारे साथ अपने मामला तो हल कर लें। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें कौमी एजेंडे पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं और तहरीक इंसाफ 2 दिन बाद 8 फरवरी को मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। स्वाबी में जलसा तय है, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर जलसे की फिल वक्त इजाज़त नहीं मिली और इजाज़त ना मिलने की सूरत में तहरीक इंसाफ लाहौर के अहम मकामात समेत तहरीक इंसाफ अरकान असेंबली के अपने अपने हलकों में एहतजाज की हदायत जारी कर चुकी है। ये एहतजाज 8 फरवरी को होगा, मगर आज भी पेशावर में इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। जबकि स्वाबी के जलसे के लिए मर्दान में होने वाला तहरीक इंसाफ का आज का इजलास जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। हालात तेजी से बदल रहे हैं। हुकूमत को अंदाजा ही नहीं कि जिस तेजी से कानून साजी की छड़ी घुमाकर अपनी हिफाजत पर लगी है, इससे मुतअद्दिद तबकात में गुस्से की लहर है। पीका कानून पर सहाफ़ी बरादरी नाराज है। 26वीं आईनी तरमीम जहां सियासी बरादरी खफा है, वहां इख्तियारात और सीनियरिटी के असूलों को बदलने पर जस्टिस सिस्टम में तजब्जुब है तो वो क्लास सरापाए एहतजाज हैं। सलमान अकरम राजा भी इसी मंजरनामे का अहाता करते हुए फरमा रहे थे कि जब तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर लावा तो फटेगा। आवाज बुलंद कर रही है ना, इस मुल्क में क्यों खामोशी हो जाए? क्यों लोगों को ना बताया जाए कि मुल्क में इस वक्त जो कहर का आलम बरपा है उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे नहीं समझ आता कि खत लिखने पे क्या एतराज है। आप चाहते हैं पत्थर मारी सड़कों पे, हम बात करेंगे, हम मकालमा करना चाहते हैं, हम आईनी हुकूक चाहते हैं, हम कोई अफरा तफरी नहीं चाहते। वो वक्त आएगा तो आ जाएगा, वो अवाम फैसला खुद करती है। हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। हम आखिरी लम्हे तक ये कोशिश करेंगे कि मामला मेज पर तय हो। हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि खुदा का नाम लो, होश के नाखुन लो, बात करो, बैठो, इस निज़ाम को तबाही की जानिब मत धकेलो। आज ही मर्दान में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि इस बार हम आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम हो। अपने रवैयों पे नजरसानी करो, अपने अवाम को इतने दूर न लेके जाओ। ये आपके लिए और इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इदारे मेरे हैं, मैं इसको ऑन करता हूँ। आप हाथ बढ़ाए, इंशाअल्लाह ताला हम 2 हाथ बढ़ा लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे गलतियां हुई ही इसलिए हम भुगत रहे। मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मेरे अपने मुल्क के इदारे हैं। मैं पब्लिकली कहता हूँ कि हम बैठ के इसका हल निकालते हैं। तो मेहरबानी करके ये मामला खत्म कर दे और आज मुल्क के लिए इकट्ठे बैठे एक दूसरे की गलतियां माफ कर देते हैं। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गुलिया खाने आएंगे, हम पहले गुलिया खाने। हुकूमत ये भूल रही है कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मकबूलियत की मिराज को छू रहे थे, उस वक्त उनके खिलाफ अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद रातों रात बन गया था और इसमें अक्सरियत छोटी जमातों की थी। जब ये इत्तेहाद बना तो इसे भानमत्ती का कुंबा, चूं चूं का मुरब्बा कहकर मजाक उड़ाया जाता रहा, मगर ये इत्तेहाद भुट्टो साहब से उनका तख्त छीन कर रहा। तारीख एक सबक है और ये सबक हुकूमत को अज़बर होना चाहिए। इसे PNA की तहरीक में जब
بھٹو مخالف اتحاد زور پکڑ گیا تو بھٹو صاحب انہیں مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ 5 جولائی 1977 کو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے امکانات تھے، مگر اسی دن جنرل ضیاء الحق نے موقع غنیمت جانا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ پھر ضیاء الحق کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد سامنے آیا اور یہ اتحاد ضیاء الحق کو نظام سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں تو ناکام رہا، لیکن ایم آر ڈی نے ضیاء الحق کی راہوں میں مزاحم ہو کر جمہوریت کو شکست فاش سے بچا لیا۔ ناظرین، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل پایا اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک الائنس بنا۔ پھر 1998 میں ڈاکٹر طاہر القادری اور محترمہ شہید نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان عوامی اتحاد تشکیل دیا اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے خلاف اتحاد برائے بحالی جمہوریت قائم ہوا۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی پی ڈی ایم کا اتحاد سامنے آیا جو آج بھی برسرے اقتدار ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی اتحادوں کی ایک تاریخ ہے، مگر زیادہ تر اتحادوں کو طاقت سیاسی ایوانوں کی بجائے غیر جمہوری کوریڈورز سے ملتی رہی ہے۔ کل بھی اہل سیاست نے ان گہرے گھاؤں سے سبق سیکھا، نہ ہی آج کی سیاسی برادری کچھ سیکھنے کو تیار ہے۔ حیرت بجا ہے کہ جن تکیوں پر کل اہل سیاست کو بھروسہ تھا، آج انہی سہاروں پر حکومت کو بڑا ناز ہے اور یہ اعتماد اس قدر ہے کہ انہیں خط کا جواب تو کیا، جواباً کوئی رسید بھی آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ عمران خان کا یہ خط 2 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک چیف عوامی اسٹاف تک نہیں پہنچا اور اب صحافتی ذرائع انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اسی نوعیت کا خط صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی لکھنے کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت طلب کی ہے، جبکہ آج ہی عمران خان نے افغان قیادت کے لیے بھی خصوصی پیغام قائم مقام سفیر کو بھیجا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے افغانستان کے قائم مقام سفیر سے ملاقات کی اور انہیں عمران خان کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ عمران خان تواتر کے ساتھ خطوط اور پیغامات کے ذریعے اس نظام میں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں، لیکن ریاستی مشینری تسلسل کے ساتھ انہیں اس نظام سے باہر دھکیلنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کیا اپوزیشن اتحاد اور مزاحمتی کوششیں اس سسٹم کی سمت بدلنے کی سکت رکھتی ہیں اور کیا حکومت کو اس اتحاد سے کوئی خطرہ محسوس ہونا چاہیے؟ بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا پہلے پہل تو کیا ایک یہ باضابطہ سیاسی اتحاد بننے چاہ رہا ہے گرینڈ الائنس؟ نہیں، یہ تو پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بیٹھے اور آگے کے لائے عمل طے کرے کہ ہم نے ایک متفقہ سوچ کیسے پیدا کرنی ہے اپوزیشن کی۔ تو کرنی ہے، یعنی کہ کام اسی طرف ہو رہا ہے کہ جی بالکل، کہ ایک متفقہ سوچ ہو۔ باقی ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن ملک کے معاملات میں اس کو ایک جگہ لانے کی ضرورت ہے، اس پر کوشش اور اس کے بعد اسٹریٹجی کے اوپر بھی آپ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک متفقہ سوچ تو غالباً آپ کی ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، دیر انلیجیٹمیٹ اور فوری الیکشنز کے اوپر آپ سب متفق ہیں۔ نہیں، جو بنیادی نقطہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا رول ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اس پہ متفق ہیں سب۔ یہ باقی تو ہم نے وہاں پر جو باتیں ہوئی وہ ذکر کر دیا کہ سب نے یہ کہا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، جو ملک میں آج انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سیکورٹی سچویشن پر بات ہوئی، ملک کے اندر جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، جو عدلیہ کا حال ہے، ان سب چیزوں پر بات ہوئی، لیکن بنیاد جو ہے وہ نظام کو درست کرنے کی ہے۔ اور یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو تحریک انصاف بھی کر رہی تھی ابھی جب ڈائیلاگ کر رہی تھی، مگر اس کے اندر آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کیا؟ ہم نے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ وہاں پر نہیں رکھی، ہم نے ملک کی ساری صورتحال پر وہاں پر بحث ہوئی اور وہی سب کے ساتھ۔ ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ تو رکھی گئی ہے، ارلی الیکشنز ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو آج غیر نمائندہ حکومت ہے اور حل ارلی الیکشنز میں ہے، وہ اگلے سال ہو جائیں، مگر 5 سال سے پہلے ہو جائیں۔ جی پہلے ہونے چاہیے، جتنی جلدی کریں گے اتنا بہتر ہے۔ مگر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کی اندر تحریک انصاف نے؟ نہیں، وہاں پر وہاں کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہوئی، ملک کی جنرل سچویشن پر بات ہوئی ہے۔ کین وی کال دس این اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد؟ نہیں، پرو ڈیموکریسی اتحاد کہہ دیں تو بہتر۔ اچھا، پرو ڈیموکریسی ہے اور اپوزیشن کی سوچ کو متفق کرنے کے لیے ہے، حکومت کی سوچ تو متفق نہیں ہے۔ ہر حکومتی جو حصہ ہے جماعت وہ ہر روز نئی بات کرتی ہے۔ ہم ابھی یہ بات ابتدائی میں بھی ہم نے بتایا، مختلف جو اتحاد اس ملک میں ہمیشہ قائم ہوئے ہیں، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، ڈکٹیٹرشپس کے دوران، بعد میں ہم نے پھر 92-93 میں بھی بہت کچھ دیکھا ہے، دن حال ہی کے اندر جب پورا کا پورا سسٹم اکٹھا ہو گیا عمران خان کے خلاف، اور وہ آج بھی سارے مائنس مولانا فضل الرحمان برسر اقتدار ہیں۔ سو آپ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کرنا ضرور چاہ رہے ہیں، بٹ ہم بات پی این اے کی بھی کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ شروع ہوا کام، مگر جان اس میں تبھی آئی جب فوج نے ہاتھ پکڑا اس کا، گو کہ اینڈ میں انیویٹبلی تو ہاتھ ان کے بھی کچھ نہیں آیا، لینے کے دینے پڑ گئے، اصغر خان جو ہے آخری دم تک نادم رہے اس حوالے سے۔
Are you seeing how are you going to define this alliance right now? دیکھیں ڈیفائن اس کا جو صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں. آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں, ان کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. نہیں why do I say کہ how do you define this شاہد صاحب؟ میں اس لیے because آپ اس میں سے بیشتر ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی ہیں یا ریسٹرکٹڈ اور محدود ہیں کچھ علاقوں تک. محمود خان اچکزئی دیکھ لیجئے پختون ایریاز تک محدود ہیں. اس کے بعد تحریک انصاف ابھی اتنی تگڑی رسپانس میں نہیں دکھائی دے رہی. پنجاب کے اندر کچھ لوگوں کی تو سیٹس کا اپنا مسئلہ بھی ہے. اتنا کوئی اسٹریٹ پاور اور اتنا سندھ کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس سرے سے. سو وہ مومنٹم کریٹ کر لیں گے آپ لوگ کہ جو درکار ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ریپرزنٹیشن پاکستان کی چاہیے اور ایک سوچ چاہیے. یہاں پر آپ نے اقتدار کے اصول کی صرف بات نہیں کر رہے کہ ہمارا کو ہاتھ پکڑ لے ہم اقتدار میں لے آئے. بات یہ نہیں ہے. بات ملک کے مسائل کا حل کیا ہے. مسائل کا حل پہلے معاملات کو سمجھنے میں ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں انہوں نے تو اپنے ضمیر کا فیصلہ کر لیا ہے, انہوں نے سودا کر لیا ہے کہ ہم اقتدار کے لیے ہر چیز قبول کرنے کو تیار ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج حکومتیں ہیں یہ غیر نمائندہ ہیں, یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے اگر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, مگر اس کو سیریسلی اور سنجیدہ لے گا کون؟ جب بڑی کمفرٹیبلی حکومت بیٹھی ہے, بیساکھیوں پہ ہے, اگر سپورٹ کے ساتھ ہے, جیسے بھی ہے, کیوں سنیں گے وہ؟ They're not listening. ان کی سنجیدگی تو آپ کے سامنے ہے نا. انہوں نے کسی کی بات سننی نہیں ہے. وہ تو اقتدار میں ہے, اقتدار میں ذرا آواز پہنچتی ہی نہیں ہے. لیکن جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر سارے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آج آپ کے ملک کے بہت غیر معمولی حالات ہیں. ہمارا جو رول ہے اپوزیشن کا, حکومت کو راستہ دکھانا, حکومت کی خرابی کو عوام کے سامنے رکھنا, اس کا حل تلاش کرنا معاملات کا, یہ ہمارا کام ہے. مگر جب اگر میں یہ توقع, اگر مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں کل سڑک پہ آ کے حکومت گرا دوں گا, یہ بھی میری خام خیالی ہوگی. لیکن کم از کم ملک کے مسائل پر بات تو کوئی کرے, ملک کے مسائل کے حل کی بات کرے, ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرے. جہاں پر جس نہج پہ آپ کھڑے ہیں, میں حیران ہوں کہ آج کسی کو کوئی مجھے ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا حکومت میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا بگننگ آف دا اینڈ, جتنا بھی ٹائم لگے, بٹ دس شوڈ بی ٹیکن سیریسلی بائی دا گورنمنٹ. جی بالکل. دیکھیں سیریسلی حل تلاش کریں. حکومت آج ہم سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حل تلاش کریں. ان سے حکومت نہیں چل رہی, اس بات کا اعتراف کر لیں. اور کیوں نہیں چل رہی وہ بھی جانتے کیوں نہیں چل رہی. 18 والی حکومت نہیں چلی تھی, یہ بھی نہیں چلے گی. اس لیے آج راستہ ایک ایشو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں, کیوں ہیں, ان کا حل کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد سے زیادہ کچھ عوامل جو کار فرما ہوتے ہیں اس کے اوپر نظر ڈالیں, مگر وہ انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں بہترین چل رہی ہے. آپ معیشت کا حوالہ دیتے ہیں, زبردست سپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں, وہ بہترین چلا رہے ہیں اپنے تئیں نا سر. اب پرابلم یہ ہے کہ جو خبریں ویسے بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ ڈیل دی گئی ہے کہ آپ اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیجئے اور اس کو اگلے 2 سال ضرور چلنے دیجئے. آپ کو باہر بھی آنے دیا جائے گا, سیاسی حرکت میں بھی آنے دیا جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس سسٹم رائٹ ناؤ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کو نہیں ایکسیپٹ کر لیں گے, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جائے گی اینڈ دین ایوری تھنگ از کالڈ آف, بیکاز ایک روایتی طور پر ایک بیک گراؤنڈ الائنسز کے اندر تحریک انصاف کمزور رہی ہے. تو اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا نا. عمران خان کے ایکسیپٹ کرنے سے حل نہیں نکلے گا. جس افریقہ سے کشتی چلے یورپ جا رہی ہو اور بیٹھے پاکستانی ہو, اس ملک کی معیشت درست نہیں ہے, اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میرا سوال یہ نہیں میں آپ نے کہا نا کہ ملک کی معیشت وہ سمجھتے ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک چل رہا ہے. جس ملک کی یہ حالت ہو اس میں اگر کسی کو تشویش نہ ہو, ہم تشویش کی بات کر رہے ہیں, ملک کے معاملات کی بات کریں, اپنے اقتدار کی بات نہیں کر رہے. میں سمجھ گئی آپ کی بات, مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 97 کے اندر پیپلز پارٹی طاہر القادری کے ساتھ اتحاد ہوا ہے, اینڈ فاسٹ فارورڈ مشرف کمز ان, تحلیل ہو جاتا ہے. اسی طرح 2008 کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی, نون چلی گئی, یہ بوائیکاٹ کرتے رہ گئے. 2013 کے اندر اسی طرح جماعت اسلامی سے ہوئی. جماعت اسلامی آج بھی فیلز دا ہیٹ کہ کس طرح ہمیں ڈسپوز آف کر دیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے ونس دے ور اسٹرانگلی اینڈ کمفرٹیبلی ان خیبر پختونخوا ان گورنمنٹ. سو پوائنٹ بینگ سر, الائنسز کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, سولو فلائٹ کے اوپر گامزن رہتی ہے تحریک انصاف, اور ایک ایسی پوزیشن میں ہے ویئر اینی انڈرسٹینڈنگ کین بی اے میٹر آف ڈیز. ڈز دیٹ ناٹ بادر یو؟ نہیں, کیونکہ ہم ایک اصول پہ قائم ہیں. ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات آئین کی کر رہے ہیں. مگر سر اگر تحریک انصاف آپ کے الائنس سے پیچھے ہو جائے تو وزن کیا رہ گیا سب میں؟ ٹھیک ہے, وزن ان کو چلا گیا نا, انہوں نے سودا کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سودا نہیں کر سکتے. اور پھر مولانا صاحب کے اپنے جو ریزرویشنز ہیں بہت سے علاقوں میں وہ آمنے سامنے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. انہوں نے ابھی بھی کہا ہے قومی ایجنڈے سے پہلے ہمارے معاملات تو طے کر لو. وہ باتیں ہیں, وہ تحفظات ہیں,
لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے سب اکٹھے ہیں اور وہ مقصد ملک ہے. اور اس بڑے مقصد کے اندر اگر اگلی قانون سازی کے لیے مولانا صاحب نے پھر اپنا کندھا دے دیا تو یہ بات ہوئی ہے اندر سے؟ مولانا صاحب نے کندھا نہیں دیا. میں اس تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے. میرے خیال اس بات کو ہم سب کو ماننا پڑے گا. اوکے, آپ اس طرح دیکھ لیتے نا, اگر آپ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا سیاہ قانون آ رہا تھا اس کو ڈائلوٹ کر دیا. آئی اگری ود یو سر, ان کا ایک اپنا وزن بھی ہے سیاست کے اندر, مگر آپ ان کا بھی پھر بیک گراؤنڈ دیکھیں سر, ہر ادوار کے اندر انہوں نے اپنا حصہ لیا ہے اور وہ ایک سسٹم کا حصہ رہے ہیں. اور آج بھی اگر آپ کہتے ہیں بگر ایول سے بچا لیا, بٹ the fact remains کہ آپ اور ایکسپوز کر دیتے نا. آپ کہتے کہ بھئی بگر ایول تو چھوڑو, ہم بیٹھیں گے ہی نہیں, تم نے کڈنیپ کرنا ہے لوگوں کو, چھپانا ہے, جو کرنا ہے قانون سازی کرنی, پھر بھونڈے طریقے سے اور کرو. اور کرنا پڑتا, انہوں نے تو بندے پکڑے ہوئے تھے, یوز نہیں کیے. مولانا صاحب جو آگے تھے میدان ہو جاتے, پھر وہ پرانی ترمیم پاس ہو جاتی. کل کو پھر سے یہ فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنے پڑتے ہیں. شاہد صاحب اگر اگین کل کو ایک اور بگر سو ٹو سے بگر ایول سے مولانا صاحب بچانے کے لیے پھر کندھا دے دیں گے, you have no problem with that either. نہیں, ہم پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب سے. کل انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ کیوں 26ویں ترمیم, یہی بات انہوں نے بتائی ہے. بگر ایول سے بچا لیا. جی بگر ایول نہیں, ایک بڑی خرابی تھی جو پہلے 55 نکات تھے وہ کم ہو گئے 22 پہ آئے. میں سمجھ گئی اس بات کو, مگر آپ نے نہیں کاؤنٹر سوال کیا کہ مولانا صاحب کل کو یہ پھر ہوگا, آپ نے کچھ عزم کیا ہے؟ دیکھیں کل کی بات کل پہ چھوڑ دیں نا, اس وقت یہ بات نہیں, اپوزیشن اکٹھی نہیں بیٹھی تھی, اب بیٹھی ہے. اب جو بھی بات ہوگی مولانا صاحب مشاورت کر لیں گے. ان کی پریزنس ہے. جی امید نہیں, مجھے توقع ہے. واڑا کہتے ہیں 27ویں 28ویں 29th امینڈمنٹ سب آنی ہے ابھی. سر 129 آ جائیں, بٹ ناؤ یو فیل کہ مولانا صاحب مشاورت. اگر آپ اپنے اس زوم میں حکومت ہے کہ ہم ہر چیز کر لیں گے, آپ کر لیں. کر رہے ہیں. تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کر. یہ بات آپ کی درست ہے. بعد میں سب کو تکلیف ہوتی ہے, پھر دکھ ہوتا ہے, پھر. اچھا, اور مجھے ایک اور بات بتائیے گا سر کہ ایک بڑی ان نیچرل الائنس اور ڈسکمفرٹ بھی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا, ان کے ساتھ چلنے کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز ہیں یا آپ کوئی فائر بریگیڈنگ کا کام کر رہے ہیں؟ یہ الائنس جو ہے نا, الائنس بعد کی بات ہے. آج ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے, ایک سوچ ہے کہ ملک کے حالات کو کیسے درست کرنا ہے. ایک اپوزیشن کا متفقہ سوچ پیدا کی آپ کی بات, اور یہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ یہ سوچ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. نہیں, حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے سکتی. کیوں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا. وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, وہ تو ڈیلی ویجز پر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں سدھریں گے. نہیں, وہ سدھر سکتے نہیں, وہ تو خرابی کا حصہ بن گئے نا. ان کا مشکل یہ ہے ملک کی آج کہ ملک کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ خرابی کا حصہ بن گئی. تو پھر عمران خان نے چیف عوامی اسٹاف کو خط صحیح لکھا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھ رہی ہیں, شاہد عباسی یا عوام پاکستان پارٹی, بالکل آرمی چیف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ خط عوام کو لکھتے, یہ باتیں عوام کو خط لکھتے, کیونکہ دیکھیں آرمی چیف کا براہ راست سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین یہی کہتا ہے, حقیقت تو جو بھی ہے وہ ملک کی ہمیشہ رہی ہے. تو وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, جیل میں عوام کو خط لکھتے کہ بھئی یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے حالات ہیں, یہ ان کا حل ہے. تو چیف کو لکھنے سے کیا کمزوری ہوگی یا غلطی ہو گئی, اس سے کیا میسج آتا ہے؟ ان کا تعلق نہیں ہے نا. آپ بیسیکلی پھر آپ لیجیٹمائز کر رہے ہو. جی عمران خان لیجیٹمائز کر رہے ہیں, آپ یہ مان رہے ہیں کہ بھئی اس تعلق کو لیجیٹمائز. آپ اس چیز کو مان سکتے نہیں, خرابی اگر ہے اس کو آپ مان نہیں سکتے. آن پیپر, آن دا ریکارڈ. جی آن دا ریکارڈ. آپ عوام سے, ایک پولیٹیکل لیڈر عوام سے مخاطب ہوتا ہے. Are you disappointed with نواز شریف صاحب؟ میں وہ چھوڑ دیں اس بات کو. کیوں چھوڑ دوں سر, ایک بڑا سیدھا سوال ہے. جی بالکل, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان اتنا سینئر ترین نہیں ہے. اگر وہ 8 فروری وہ اس الیکشن کی حقیقت جانتے ہیں, اگر وہ 8 فروری کو کہہ دیتے ہم الیکشن ہار گئے, اور ہم الیکشن مسلم لیگ نون جو ہے 88 میں بھی ہاری, IGI کے تحت 2003 میں بھی ہاری, 2002 میں بھی ہاری, 2008 میں بھی ہاری, 2018 میں بھی ہاری. یہ تو اگر کہہ دیتے میاں صاحب کی ذاتی آج قد عروج پہ ہوتا, ان کی جماعت بھی بچ جاتی اور پاکستان کی سیاست بھی بچ جاتی. یہ میری رائے ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.